السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ولا الہ غیره ولا خیر الا خیره وهو نعم المولى ونعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ نہایت واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بے پایا لطف و کرم اور اس کے احسان سے آج ہم دروس سیرت کے اس نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے التماس ہے، دعا ہے، پاک پروردگار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کے عمل کرنا نصیب فرمائے۔ ناظرین محترم، اسلام سے پہلے عرب میں لڑائیوں کا رواج عام تھا، اور بعض ایسی جنگیں تھیں جو زمانے جاہلیت میں اس وقت لڑی جاتی جن مہینوں میں لڑائیوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ وہ حرمت والے 4 مہینے جو اسلام میں بھی حرمت والے ہیں، اسلام سے پہلے بھی حرمت والے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ماہ رجب۔ ان مہینوں میں ایک لڑائی لڑی گئی، اس لڑائی کو، اس جنگ کو حرب فجار کا نام دیا گیا کہ گناہوں والی لڑائی ہے، یہ فسق والی لڑائی ہے۔ اس لیے ان مہینوں میں بامر مجبوری لڑی گئی جن مہینوں میں جنگ کرنا، تلوار اٹھانا یہ ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 14 برس تھی، اور بعض سیرت نگاروں نے 20 کا بھی قول کیا ہے جب یہ حرب فجار کا مارکہ پیش آیا۔ حضور علیہ السلام کے چچا جناب زبیر بن عبد المطلب چونکہ بنو ہاشم کی طرف سے تھے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تیر پکڑایا کرتے تھے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حضور علیہ السلام میدان کارزار سے باہر تشریف لے جاتے تو قبیلہ قیس غالب آ جاتا۔ یہ قریش اور قیس کی لڑائی تھی، قبیلہ قیس غالب آ جاتا۔ جو ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کارزار میں آتے تو قبیلہ قریش غالب آ جاتا۔ تو حضور علیہ السلام سے وہ عرض کرنے لگے کہ آپ میدان جنگ سے باہر نہ جایا کریں، اس لیے کہ جب آپ میدان میں ہوتے ہیں تو ہمیں فتح و نصرت اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اس جنگ میں حضور علیہ السلام نے بنفس نفیس شرکت کی، مگر نہ تلوار اٹھائی، نہ کسی کو گزن پہنچایا، نہ بذات خود کسی سے لڑائی جھگڑا کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ روض العنف میں بڑا تفصیل سے اور دلچسپ تذکرہ کیا گیا ہے، مگر سیرت النبی میں جناب شبلی نعمانی نے جو ذکر کیا ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں چونکہ یہ لڑائیاں ان مہینوں میں لڑی گئیں جن مہینوں میں لڑائی کرنا، قتال کرنا، جنگ کرنا حرام اور ممنوع تھا، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم 3 مسلسل مہینے اور ایک الگ سے مہینہ یعنی رجب کا مہینہ، چونکہ یہ لڑائی ان مہینوں میں لڑی گئی اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار نہیں اٹھائی، اگرچہ آپ کی عمر مبارک لڑائی کے قابل ہو چکی تھی۔ تو اس سے پتہ کہ چلتا ہے سامعین محترم، حضور علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی ان اعمال پر عمل کیا کرتے تھے جو اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے پوری امت مسلمہ پر فرض ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے زندگی بھر کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کبھی خدائے واحد کی نافرمانی نہیں کی، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
نبوت کا تاج سجایا جانے والا تھا، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین کے عظیم مرتبے پر فائز ہونے والے تھے، اس لیے کہ محبوب خدا تھے، اس لیے کہ زمام اقتدار اب آپ کے ہاتھ میں آنے والا تھا۔ ایسے ہی آقا علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ لوائے حمد میرے ہاتھ میں دے گا، میرے جھنڈے کے سائے تلے آدم بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، عیسیٰ بھی ہوں گے، یحییٰ بھی ہوں گے، زکریا بھی ہوں گے، الیاس بھی ہوں گے، تمام انبیاء میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں یہ حدیث پاک نقل کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فخر تو بنتا ہے، بڑے بڑے کبار صحابہ آپ کے جھنڈے کے سائے تلے ہیں، ہماری محفل میں کوئی ایک کونسلر آ جائے، ایم این اے ایم پی اے آ جائے، ہم پھولے نہیں سماتے۔ اور کہاں آدم ابو البشر، کہاں ٹھوکر مار کے مردہ اٹھانے والے عیسیٰ، کہاں بات بات پہ اللہ سے جا کے ہم کلام ہونے والے موسیٰ، کہاں جن کی خاطر آگ کو گل و گلزار کر دیا گیا ابراہیم، کہاں ذبیح اللہ، کہاں حسن کا پیکر یوسف۔ یا رسول اللہ 1,24,313 یا 15 کم و بیش رسول آپ کے جھنڈے کے سائے تلے، اور آپ فرما رہے ہیں لا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ پھر خود ہی اس کی تشریح میں جناب ملا علی قاری نقل کرتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمانا برحق ہے کہ میں فخر نہیں کرتا۔ حضور کیوں فخر کریں؟ فخر تو وہ کرے نا جن کا بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں فخر نہیں کرتا، یہ تو انبیاء کے لیے فخر کی بات ہے، محمد مصطفیٰ کے جھنڈے کا سایہ مل گیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام تمام انبیاء کا تتمہ بن کر تشریف لائے، ہر وہ خلق، ہر وہ اچھی عادت، ہر وہ اچھی بات، ہر وہ اچھی تعلیم جو آدم میں تھی، جو موسیٰ میں تھی، جو عیسیٰ میں تھی، جو یحییٰ میں تھی، جو الیاس میں تھی، جو یوسف میں تھی، جو زکریا میں تھی، تمام خوبیوں کا مرکب بن کے جو دنیا میں مجسم ہمارے سامنے ہستی جلوہ گر ہے، اس ہستی کو محمد مصطفیٰ کہتے۔ علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پہ تلوار نہیں اٹھائی، کسی کو زخمی نہیں کیا کہ کل کلاں کو اعتراض نہ کرے جی نبوت سے پہلے تو ان مہینوں میں لڑائیاں کرتے رہے جن مہینوں میں لڑائی ممنوع تھی، حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی یہ کام نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے ہی کسی سے عشق نہیں کیا جاتا، ایسے ہی کسی کی سیرت کو پڑھایا نہیں جاتا، یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 14واں سال ہے، یا بعض کے نزدیک 20واں سال ہے۔ اس کے فی الفور بعد جب عربوں نے دیکھا کہ لڑائیاں طول پکڑ رہی ہیں اور معاشرے میں بدامنی کو رواج مل رہا ہے، تمام لوگوں نے اکٹھے ہو کر ایک فیصلہ کیا۔ دو قول ہیں، سب نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا کہ آئندہ مظلوم کی مدد کیا کریں گے۔ اور بعض سیرت نگاروں نے ایک اور تذکرہ کرتے ہوئے نقل کیا ہے کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص مکہ مکرمہ میں آیا، مال تجارت اس کے پاس تھا، اس نے مکہ کے ایک سرکردہ سردار کو وہ مال بیچ دیا، عاص بن وائل اس کا نام تھا۔ اس نے مال لیا، اب بدماشی کرنے لگا، کہنے لگا پیسے نہیں ہیں، کہنے لگا جی پھر مال دو، کہنے لگا مال بھی نہیں دینا، لے سکتے ہو تو لے لو۔ تو اس سے ہمیں عربوں کی اخلاقی حالت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے مال لے لیا، پیسے نہیں دوں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ چند لوگوں کے پاس گیا، دہائی دی جی میرا مال ہے، غریب آدمی ہوں، ساری جمع پونجی لگا دی ہے، یہ آپ کا سردار عاص بن وائل مال نہیں دے رہا۔ کسی نے سنوائی نہیں کی۔ اب اس نے کیا کیا، یہ کوہ ابو قبیس پہ چڑھ گیا اور باواز بلند ایک شعر پڑھنے لگا، کہتا ہے یا آل فہر لمظلوم بداعتہ ببطن مکہ نا الدار والنفر، اے خاندان فہر، ایک مظلوم تمہیں مدد کے لیے بلا رہا جس کا ساز و سامان اس سے ظلمن چھین لیا گیا ہے، نہ اس کا گھر یہاں پہ ہے نہ اس کا قبیلہ یہاں پہ ہے، ایک مظلوم آدمی ہے آل فہر تمہیں پکار رہا۔ جب اس نے درد بھری آواز میں اپنی مظلومیت کا تذکرہ کیا تو حضور علیہ السلام کے چچا جناب زبیر حرم مکہ میں تھے، صحن میں بیٹھے تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے یہ آواز سنی تو اکٹھے ہو گئے اور عبداللہ ابن جدان کے گھر میں ایک فیصلہ کیا۔ یہ چند قبائل تھے، قبائل کے سردار تھے، ان میں بنو ہاشم، بنو اسد، بنو زہرہ، یہ اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے ہم عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے،
ہم عہد کرتے ہیں آئندہ کسی بھی مظلوم نے مدد کے لیے پکارا تو کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے، اس کی مدد کی جائے گی۔ مکہ مکرمہ کو بدامنی سے محفوظ کیا جائے گا، لوگوں کو بے خوف کیا جائے گا، امن والا گھر ہے، یہ معاشرہ بھی امن والا ہوگا۔ یہ فیصلہ کر کے تمام سردار ابن جدان کے گھر سے نکلے اور عاص بن وائل کے پاس پہنچے اور کہا یہاں پہ ایک مسافر آیا، تم نے اس کا مال لیا ہے، بہتر ہے کہ یا تو مال واپس کرو یا اس کی رقم لوٹاؤ۔ پہلے تو حیرانگی سے دیکھتا رہا یہ آج سرداروں کو ہو کیا گیا ہے، آج یہ کایا پلٹ کیسی، مگر بڑے سرداروں کی موجودگی میں اور ان کی آنکھوں سے برستے جلال کو دیکھ کر خاموش ہو گیا، خاموشی سے پیسے کو لوٹا دی۔ ناظرین محترم، یہ جو عبداللہ بن جدان کے گھر میں اکٹھ ہوا اور فیصلہ کیا گیا امن کے لیے، اس کو حلف الفضول کہتے، جبکہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ اس معاہدے سے پہلے بھی قبیلہ جرہم نے ایک معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے میں شامل تمام لوگوں کے نام، تمام سرداروں کے نام فضل سے شروع ہوتے تھے، یعنی فضل بن حارث، فضل بن فضالہ، فضل بن وداع۔ چونکہ تمام کے نام فضل سے شروع ہوتے تھے اس لیے اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے پکارا جاتا ہے، جبکہ بعض نے ایک اور معنی بھی بیان کیا ہے کہ اس معاہدے کو حلف الفضول کیوں کہا جاتا ہے، اور پھر میں بتاؤں گا کہ سیرت النبی کے باب میں حلف الفضول کا یہ جو واقعہ ہم نے بیان کیا، اس کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے، سیرت نگار اس کو اتنی اہمیت کیوں دیتے۔ بعض سیرت نگاروں نے دوستان محترم یہ نقل کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نوجوانی کے عالم میں تھے، اس وقت جب یہ اکٹھ ہوا اور تمام لوگ، تمام سرداران قریش ابن جدان کے گھر میں اکٹھے ہوئے، تو اس وقت جو معاہدہ ہوا حلف الفضول کے نام سے مشہور و معروف ہوا، اس میں ایک جملہ کہا گیا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ ترد الفضول علی اہلہا، فاضل چیزیں ان کو لٹائی جائیں گی جو ان کے مستحق ہوں گے۔ اس کو علامہ سہیلی نے مسند حارث ابن اسامہ کے حوالے سے نقل کیا۔ تو چونکہ اس میں ایک لفظ ہے فضول یعنی اضافی چیزیں، اس وجہ سے اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ اور ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے کہ اس معاہدے کے جتنے شرکاء تھے یہ کے بعد دیگرے سارے دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر یہ معاہدہ مدتوں یاد رکھا گیا۔ جناب امیر معاویہ کا بھتیجا ولید مدینہ منورہ کا گورنر بنا، اس کا حاکم مقرر کیا گیا، تو اس کا جناب امام حسن کے ساتھ کوئی مالی تنازع ہو گیا، مال امام حسن کا تھا مگر یہ غاصب بن بیٹھا۔ آپ نے اس کو بتیرا سمجھایا مگر سمجھنے کو نہ آیا۔ آپ فرمانے لگے اگر تو نے انصاف سے کام نہ لیا اور حسن بن علی کا مال اس کو واپس نہ کیا تو میں یہاں حرم میں کھڑا ہو جاؤں گا اور لوگوں کو حلف الفضول کے نام سے اکٹھا کروں گا، پکاروں گا۔ جب امام حسن نے اتنی بات کی، عبداللہ بن زبیر ساتھ تھے، آپ بھی کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اگر حسن نے حلف الفضول کے نام سے ہمیں بلایا تلواریں بے نیام ہوں گی، یا تو ہماری گردنیں کٹیں گی یا حسن کا حصہ اس کو واپس کیا جائے گا۔ اتنی بات سننا تھی کہ ولید کپ کپانے لگا اور اس نے جناب امام حسن کا سارا مال واپس کر دیا۔ یہ البدایہ والنہایہ میں۔ اب اس واقعہ کو حلف الفضول کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد فرمایا یہ معاہدہ مجھے اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، اگر مجھے 100 اونٹ بھی دے دیے جائیں، سرخ اونٹ بھی دے دیے جائیں، میں معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر آج بھی لو دعیت بہ لأجبت، اگر آج بھی مجھے اس معاہدے کے نام پہ پکارا جائے، کوئی مظلوم آوازہ دے اے اللہ کے نبی مدد کیجئے، تو اس معاہدے کی لاج رکھتے ہوئے آج بھی مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ تھی۔ اس سے ہمیں سیرت سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ کس طریقے سے حضور علیہ السلام کی طبیعت اقدس تھی، آپ کی تینت کیسی تھی، آپ کی فطرت کیسی تھی۔ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے تھے، بیواؤں کے سروں پہ دست شفقت رکھتے تھے، یتیموں کو پروان چڑھایا کرتے تھے اور ان کی تربیت و نگہداشت کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی ہوئی۔ جناب ابو طالب کا ہاتھ ابتدا سے تنگ تھا،
کوئی ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ ہاتھ زیادہ ہی تنگ ہو گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے بھتیجے تمہیں معلوم ہے کہ ہاتھ بڑا تنگ ہے، مال بالکل بھی نہیں ہے، مجھے خبر پہنچی ہے کہ مکہ مکرمہ کی ایک مالدار خاتون خدیجہ اپنا سامان تجارت ملک شام کے لیے روانہ کر رہی، تو میں تو جانے سے قاصر ہوں، اگر تم کہو تو اس سے بات کروں، اس مرتبہ تمہیں بھجوا دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا اگر وہ خود کہے فبہا، میں پسند نہیں کرتا کہ میں جاؤں اور جا کے کہوں کہ مجھے آپ سامان تجارت کے ساتھ بھجوا دیں۔ آقا علیہ السلام نے اس سے پہلے بھی 2 لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ انہوں نے پورے مکہ میں مشہور کیا تھا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی۔ ہر شخص حضور علیہ السلام سے کاروبار کرنا چاہتا تھا، تجارت کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ صدق اور امانت یہ ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں ڈھونڈے سے بھی نظر نہیں آتی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آغاز صداقت و امانت سے ہوتا۔ آپ پورے مکہ میں مشہور تھے کہ بھئی اگر صدیق اور امین کسی کو دیکھنا ہے تو محمد کی ذات کو دیکھ لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا میں تو اس خاتون سے نہیں کہوں گا، خود کہے تو فبہا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جناب ابو طالب خود جناب خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے اور جا کے کہنے لگے خاتون مجھے خبر ملی ہے کہ آپ سامان تجارت ملک شام بھجوا رہی ہیں۔ کہا جی آپ کو درست خبر ملی ہے، اگر آپ میرے بھتیجے کو اپنا سامان تجارت دیں تو صادق بھی ہے، امین بھی ہے، دوسروں کو آپ 2 اونٹ منافع دیتی ہیں، اجرت میں 2 اونٹ دیتی ہیں، اگر میرے بھتیجے کو 4 اونٹ دیں تو میں اس کو راضی کروں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلیمت الفطرت تھی، سلیمت الطبع تھی، زیرک خاتون تھی، زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، عفت مآب خاتون تھی۔ خاموش ہو گئیں، تھوڑی سوچ بچار کے بعد کہنے لگیں کہ اگر آپ اپنے خاندان کا کوئی فرد میرے سامان تجارت کے ساتھ بھیجیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی خواہش تو یہی تھی کہ محمد عربی ہی جائیں، تو اس طریقے سے انہوں نے بات جناب ابو طالب کی خدمت میں گوش گزار کر دی۔ کہا کہ اگر آپ اپنے خاندان کے کسی فرد کو بھجوائیں تو میرے لیے اس سے بڑھ کے خوشی کی بات کوئی نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام کو جناب ابو طالب نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت ملک شام لے جانے پہ راضی کیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے ساتھ اپنا ایک معتمد غلام جس کا نام میسرہ تھا یا میسرہ تھا، میسرہ ساتھ میں بھجوا دیا۔ دوران سفر یہ میسرہ کیا دیکھتا ہے، جہاں دھوپ کی شدت ہوتی ہے، زمین تانبے کی طرح تپنے لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سورج ابھی آگ کے انگارے برسانے لگے گا، فوراً سے پہلے خالی آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن ہو جاتا ہے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے۔ کہ بڑا حیران ہوا، خیر ملک شام پہنچے، سامان تجارت کے لیے ابھی روانہ ہونا تھا، ایک پیڑ کے نیچے پڑاؤ کیا۔ اس کے پاس ہی ایک عیسائی راہب کی خانقاہ تھی، اس راہب کا نام نستور بتایا جاتا ہے۔ اس نے دیکھا تو میسرہ کا جاننے والا تھا، چونکہ میسرہ بے شمار مرتبہ ملک شام کا سفر کر چکا تھا، جب بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت ملک شام آنا ہوتا یہ میسرہ ہی ہمراہ ہوتا تھا، یہ میسرہ نستور کو جانتا تھا۔ تو نستور کہنے لگا میسرہ یہ شخص کون ہے؟ کہا یہ قبیلہ قریش سے ہے، محمد نام ہے، خیریت آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ جس پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور جس انداز سے بیٹھا ہے اور جیسے اس کی ہستی اور جیسے اس کی شخصیت ہے، جیسے ان کا روب و جلال ہے، جیسے ان کا خوبصورت چہرہ ہے، مجھے معمولی ہستی نہیں لگتی۔ کہا جناب یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں، عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ سید الورا میں ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ جب قافلہ چلا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان تجارت کے ساتھ 2 اونٹ پیچھے رہ گئے۔ میسرہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کسی کام کے نہیں ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، ہم بھی قافلے سے پیچھے رہ جائیں گے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا، وہ اسی وقت تندرست ہو کے ساتھ چلنے لگے۔
میسرہ کہتا ہے جناب ہاتھ پھیرتے ہیں اونٹ تندرست ہو جاتا ہے، دھوپ میں نکلتے ہیں تو ابر سایہ فگن ہو جاتا ہے، میں کیا کیا ان کی باتیں آپ کو بتاؤں، ایسے مبارک ہے۔ اور پھر جب سامان تجارت دیا جا رہا تھا، یہ بیع و شراء ہو رہی تھی، نستور غور سے دیکھ رہا ہے، ایک تاجر آیا کہنے لگا تجھے لات منات کی قسم ہے، سچی سچی بتانا یہ جو سامان تجارت ہے اس میں کوئی سقم تو نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم کن کا نام لے رہے ہو؟ میں تو ان کو دیکھ کے منہ پرے کر لیتا ہوں، تم لات منات کی قسمیں دے رہے ہو۔ نستور نے دیکھا تو یقین کامل ہو گیا، حضور علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، کاش میں آپ کے عہد مبارک میں زندہ ہوتا، آپ پہ کلمہ پڑھتا، آپ پہ ایمان لے کے آتا، آپ کی مدد و نصرت کرتا۔ یہ قافلہ ملک شام سے مکہ مکرمہ داخل ہوا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا سامان تجارت تمام قریش سے بڑھ کر ہوا کرتا تھا، یعنی مکہ مکرمہ میں تمام تاجر اپنا مال اکٹھا کرتے تھے، جتنا تمام تاجروں کا مال ہوتا اس سے زیادہ مال جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہوتا، اور اس مرتبہ اتنا منافع ہوا کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا۔ امانت و صداقت آپ کی مشہور و معروف تھی، آپ نے جتنا مال بیچا تھا، جتنا منافع ہوا تھا ایز اٹ از منو ان جناب خدیجہ کو دے دیا۔ جناب خدیجہ کے دل میں عظمت اور اجاگر ہو گئی، اپنے غلام میسرہ سے پوچھتی ہیں تم نے اس شخص کو کیسا پایا؟ میسرہ کہنے لگا جی میں کیا بتاؤں کیسی ہستی ہے، انتہائی با اخلاق، انتہائی با کردار، انتہا درجے کے امین، انتہا درجے کے صدیق، شاید ہی ایسا شخص میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہو۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر اس وقت قریب 40 برس تھی۔ ناظرین محترم، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اس سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں، ایک آپ کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا، جبکہ دوسرا نکاح عتیق بن عائز مخزومی سے ہوا۔ آپ کے دونوں شوہروں سے 4 بچے تھے، ایک بیٹی بیان کی جاتی ہے، 3 بیٹے بیان کیے جاتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب 40 برس کی عمر میں نکاح ہوا تو حضور علیہ السلام کی پرورش میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ایک بیٹا ہند بھی آیا، حضور علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، یہ بعد میں مسلمان ہوئے اور بصرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 برس ہو چکی تھی، تو اب سوچ لیا تھا کہ بھی نکاح نہیں کرنا، 2 شوہر وفات پا گئے ہیں اور پھر معاشرہ بھی ایسا ہے۔ خیر کئی سرداران قریش نے پیغام نکاح بھجوائے مگر سب کو رد کر دیتی۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت صداقت کے بارے سنا اور دیکھا، آپ کے اخلاق کے بارے جانا، تو دل میں خواہش پیدا ہوئی، دل میں محبت کا جذبہ جنم لیتا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی نظروں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مخفی بھی نہ تھی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی جناب صفیہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بھابی تھی۔ تو حضور کی پھوپھی سے حضور کے اخلاق کے بارے پوچھا، آپ کی زندگی کے بارے پوچھا، اور پھر جب یہ جذبہ بڑھتے بڑھتے بھانبڑ بن گیا تو اپنی سہیلی نفیسہ کو بلایا اور کہا نفیسہ میں دل کی ایک بات تم سے کرنا چاہتی ہوں۔ ہم وطن گوش ہو گئیں، جی بتائیے۔ کہا نفیسہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا نفیسہ تو خوشی سے پھولے نہ پھولے نہ سمائی، کہنے لگی خدیجہ ہے کوئی نظر میں؟ کہا اگر تم میرا پیغام محمد بن عبداللہ کے پاس لے جاؤ تو میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی خواہش پر یہ جناب نفیسہ پیغام لے کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور رازدارانہ انداز میں ایک بات کہی۔ آپ مسکرا دیے اور کہا میں یہ معاملہ اپنے قبیلے کے بڑوں کے سامنے رکھوں گا، خاندان کے شرفاء بزرگوں کے پاس رکھوں گا، جو ان کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ جناب عبد المطلب کے بیٹے بیٹھ گئے، یعنی حضور کے سارے چچا تھے، قبیلے والے، خاندان والے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے پیغام نکاح آیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو حامی بھر لوں۔ سب کے چہروں پر خوشی کے اثرات نظر آنے لگے کہ بھئی
مکہ مکرمہ کی ایک عزت مآب، عفت مآب خاتون کہ زمانے جاہلیت میں بھی جو طاہرہ کے لقب سے ملقب، جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں اخلاق باختہ بھی ہو جاتا ہے، کردار کا بھی ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن اتنی امیر خاتون اور مکہ کا معاشرہ بھی طاہرہ کے نام سے یاد کرتا، عفت مآب خاتون ہے، کردار کی مضبوط خاتون ہے۔ حضور علیہ السلام کا نکاح جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ہوتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک 25 برس ہے، جناب خدیجہ کی عمر مبارک 40 برس۔ اس موقع پر جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا، اور وہ خطبہ نکاح انتہائی فصیح و بلیغ، تاریخ میں آج بھی اس خطبے کو انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ جناب ابو طالب کھڑے ہوتے، یہ جناب ابو طالب علی مرتضیٰ شیر خدا کے والد گرامی کھڑے ہو کے نکاح خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے، یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں مال اگرچہ اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں ہے، عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قرابت و محبت کو تم لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا، اور اس کا مستقبل بہت تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ یہ زرقانی نے مواہب میں نقل کیا۔ جناب ابو طالب خطبہ ارشاد فرما کر تشریف فرما ہوئے تو جناب خدیجہ کے چچا زاد جناب ورقہ بن نوفل کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی خطبہ دیا، کہنے لگے خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جس کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں، کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا، لہٰذا قریش تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ کی زوجیت میں 400 مسقال مہر کے بدلے میں دیا۔ غرض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح منعقد ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو جتنی بھی اولاد عطا کی، آپ کے تمام بیٹے، آپ کی تمام صاحبزادیاں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے ہوئے، سوائے ایک بیٹے کے جن کا نام جناب ابراہیم تھا، اور یہ حضور کی باندی جناب ماریہ قبطیہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے۔ آقا علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے ہوئیں۔ کتنی عظیم ماں ہے، کتنی عظیم بیٹی ہے، اور کتنا عظیم شوہر ہے، کیسا عظیم خانوادہ ہے۔ اس کے بعد جب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 35 برس ہوئی تو کعبہ شریف منہدم ہو گیا۔ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طریقے سے ہوا، کس نے کعبہ کو منہدم کرنے کی کوشش کی، اس پر انشاءاللہ العزیز ہم اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمیں اب ریشم ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے کہ جو اتنی محنت شاقہ کے بعد یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔